بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ بیست خبرنامہ میں خوش آمدید۔ 10 دسمبر 2020 کی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں اسد عباس۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے فعال کیسز کی تعداد بڑھ کر 46,000 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ ایک دن میں اس وائرس سے 56 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ آزاد کشمیر میں بھارتی فوج نے ایک مرتبہ پھر لائن آف کنٹرول پر گولہ باری کر کے شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے۔ بھارت کی طرف سے جعلی خبروں کے ذریعے پاکستان کو بدنام اور عالمی برادری کو گمراہ کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ اطلاعات کے مطابق افغانستان میں نامعلوم مسلح افراد نے جلال آباد شہر میں مقامی ٹی وی چینل کی خاتون صحافی ملالہ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے۔ ہندوستان میں انتہا پسندوں کی جانب سے مسجد قوت الاسلام کو شہید کیے جانے کے سازشی منصوبے کا آغاز ہو گیا ہے۔ ہندوستان کی ریاست مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتاز بنرجی نے شہریت ترمیمی ایکٹ CAA، NRC اور NPR کی ایک بار پھر سخت مخالفت کی ہے۔ 5 برس قبل مکہ مکرمہ میں پیش آنے والے 108 افراد کے ہلاکت خیز واقعے کے ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے۔ سلطنت عمان کی جانب سے 103 ممالک کے لیے مشروط طور پر انٹری فری سیاحتی ویزا پروگرام شروع کیا جا رہا ہے، جس میں پاکستان کو شامل نہیں کیا گیا۔ اسرائیلی کابینہ کو بحران اور 2 سالوں میں چوتھے انتخابات کے امکان کا سامنا ہے، اس لیے بنجمن نیتن یاہو 23 دسمبر کو متحدہ عرب امارات کا پہلا سرکاری دورہ کریں گے۔ ترکی شامی فوج کے محاصرے میں آئے اپنے فوجی اڈے خالی کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ مصری صدر السیسی نے غاصب صہیونی ریاست کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو قاہرہ کے دورے کی دعوت دی ہے۔ یمنی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ یمنی فوج اور مقبول کمیٹیوں نے مستعفی حکومتی کمپلیکس کے قریب 2 نئے علاقوں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور آنے والے دنوں میں پورے صوبے کو آزاد کرانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے اسٹریٹجک نیوکلیئر فورسز کے مشق کے انعقاد کا اعلان کیا ہے، جس کے دوران بحر الکاہل میں جوہری آبدوز سے بیلسٹک میزائل داغنے کا تجربہ کیا جا رہا ہے۔ ڈیموکریٹس امریکی پارلیمان میں متحدہ عرب امارات کو جدید ترین فائٹر جیٹ طیاروں F-35 کی فروخت رکوانے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ اور ایک رپورٹ کے مطابق آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پاشینیان کے مخالفین نے وزیر اعظم کے دفتر میں داخل ہونے کی کوشش کی، جس کا مقصد انہیں معزول کرنا تھا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے فعال کیسز کی تعداد بڑھ کر 46,000 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ ایک دن میں اس وائرس سے 56 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں 40,202 کرونا ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 3,138 افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے۔ اس طرح گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا سے مزید 56 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اب اس وبا سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 8,603 ہو گئی ہے۔ آزاد کشمیر میں بھارتی فوج نے ایک مرتبہ پھر لائن آف کنٹرول پر گولہ باری کر کے شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق لائن آف کنٹرول پر تتا پانی اور کھوئی رٹا سیکٹر میں بھارتی فوج کی جانب سے بلا اشتعال گولہ باری سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا، جس سے ایک خاتون زخمی ہو گئی۔ گولہ باری سے علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ شہری بھی محصور ہو گئے۔ دوسری جانب بھارتی اشتعال انگیزی پر پاک فوج کی جانب سے بھی دشمن کو منہ توڑ جواب دیا گیا۔ بھارت کی طرف سے جعلی خبروں کے ذریعے پاکستان کو بدنام اور عالمی برادری کو گمراہ کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔
رپورٹ کے مطابق EU کرانیکل ویب سائٹ بھارتی پروپیگنڈا مہم میں نیا اضافہ ہے۔ مذکورہ ویب سائٹ پر شائع ہونے والے بہت سے کالم یورپی قانون سازوں اور صحافیوں کے ناموں سے غلط طور پر منسوب کیے جاتے ہیں، ایسے صحافی جو بظاہر موجود ہی نہیں ہے۔ پاکستان مخالف مواد کو دوسری ویب سائٹوں سے لے کر اسے بھارت میں دوبارہ شائع کیا جاتا ہے۔ بھارتی ادارہ شریواستو EU کرانیکل ویب سائٹ کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ یہ تنظیم بھارتی مفادات کو آگے بڑھاتی ہے جبکہ پاکستان اور چین کے خلاف منفی مواد کی تشہیر میں ملوث ہے۔ اطلاعات کے مطابق افغانستان میں نامعلوم مسلح افراد نے جلال آباد شہر میں مقامی ٹی وی چینل کی خاتون صحافی ملالہ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے۔ انعکاس ریڈیو اور ٹی وی کی نیوز کاسٹر ملالہ میوند جمعرات کی صبح گھر سے دفتر آ رہی تھی کہ جب نامعلوم حملہ آوروں نے ان کو نشانہ بنایا۔ رپورٹ کے مطابق ملالہ میوند کے ساتھ گاڑی کے ڈرائیور بھی فائرنگ کی زد میں آئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ افغانستان میں حالیہ عرصے میں صحافیوں اور میڈیا سے وابستہ کارکنوں پر حملوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ گزشتہ ہفتے ریڈیو آزادی سے منسلک الیاس دائے صوبہ ہلمند میں بارودی سرنگ کے ایک دھماکے میں مارے گئے تھے، جبکہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں طلوع نیوز کی ایک سابق نیوز کاسٹر یماسیاوش کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ہندوستان میں انتہا پسندوں کی جانب سے مسجد قوت الاسلام کو شہید کیے جانے کے سازشی منصوبے کا آغاز ہو گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق حکمران جماعت بی جے پی کے دور حکومت میں ہندوستانی مسلمانوں کی ایک اور تاریخی مسجد کو شہید کر کے مندر تعمیر کرنے کی سازش شروع کر دی گئی ہے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ثانیہ بابری مسجد کے سلسلے میں عدالت عظمیٰ کی جانب سے 28 سال کے بعد سنائے گئے فیصلے میں بی جے پی کی اعلیٰ قیادت سمیت تمام 32 ملزمان کو بری کیے جانے کے بعد سے انتہا پسندوں کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندو انتہا پسندوں نے دہلی کے قدیمی اور تاریخی قطب مینار کی مسجد قوت الاسلام کے خلاف عدالت سے رجوع کر کے وہاں مندر تعمیر کرنے اور پوجا کرنے کا حق مانگ لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ہندوؤں کی جانب سے دہلی کی ساکیت کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مسجد قوت الاسلام دراصل 27 مندروں کو توڑ کر تعمیر کی گئی ہے۔ درخواست میں مسجد قوت الاسلام کی جگہ دوبارہ مندر تعمیر کرنے اور 27 دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے کے حق کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ہندوستان کی ریاست مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتاز بنرجی نے شہریت ترمیمی ایکٹ CAA NRC اور NPR کی ایک بار پھر سخت مخالفت کی ہے۔ ذرائع کے مطابق مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے ریاست کے ضلع 24 پرگنہ کے متواہل میں ایک خطاب میں کہا کہ وہ بنگال میں CAA NRC اور NPR کسی بھی صورت میں نافذ نہیں ہونے دیں گی۔ انہوں نے کہا کہ باہر کے کچھ لوگ بنگال کو یرغمال بنانا چاہتے ہیں اور انہیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بنگال کا کہنا تھا کہ متوا سماج اور نامو صدر سے تعلق رکھنے والا ہر فرد ہندوستانی شہری ہے، اسے کسی کو بھی کاغذ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس ریاست کی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے کہہ رہی ہے کہ متوا سماج کے لوگوں اور دیگر پناہ گزینوں کو اپنی شہریت ثابت کرنے کے لیے کسی کو بھی سرٹیفکیٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 5 برس قبل مکہ مکرمہ میں پیش آنے والے 108 افراد کے ہلاکت خیز واقعے کے ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ کی عدالت نے ثانیہ حرم کرین کے حوالے سے تازہ فیصلے میں 13 ملزمان کو الزامات سے بری کر دیا ہے۔ بری کیے جانے کے فیصلے میں بن لادن گروپ بھی شامل ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ملزمان پر فرد جرم ثابت نہیں ہوئی۔ کیس اپیل کورٹ کو ارسال کر دیا گیا جہاں اس پر مزید بحث کر کے فیصلہ صادر کیا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق کیس میں محکمہ موسمیات کی رپورٹ کو بنیاد بناتے ہوئے کہا گیا تھا کہ جس روز سانحہ ہوا محکمے کی جانب سے ایسی کوئی اطلاع نہیں تھی کہ طوفانی ہوائیں چلیں گی، نہ ہی محکمے کی جانب سے کسی قسم کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے حوالے سے انتباہ دیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ 11 ستمبر 2015 کو جمعے کی شام مسجد الحرام کے حدود میں کرین گرنے کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں 108 سے زائد افراد جاں بحق اور 238 زخمی ہو گئے تھے۔ سلطنت عمان کی جانب سے 103 ممالک کے لیے مشروط طور پر انٹری فری سیاحتی ویزا پروگرام شروع کیا جا رہا ہے جس میں پاکستان کو شامل نہیں کیا گیا۔
اطلاعات کے مطابق عمانی حکومت کے ٹویٹر پر اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ عمان آنے والے سیاحوں کو پیشگی ہوٹل بکنگ اور واپسی کی کنفرم بکنگ پیش کرنا ہوگی۔ دیگر شرائط کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ قانون کے مطابق سیاحوں کو میڈیکل انشورنس بھی حاصل کرنا ہوگا۔ سیاحتی پروگرام کا تمام انتظام ٹور آپریٹرز کریں گے۔ رپورٹ کے مطابق جن ممالک کے لیے مشروط ویزا فری انٹری کی سہولت فراہم کی گئی ہے، ان کی دوسری فہرست میں یورپی یونین، جنوبی امریکہ کے ممالک جن میں برازیل، چلی، ارجنٹائن، کولمبیا، وینزویلا اور ایکواڈور وغیرہ شامل ہے۔ ویزا فری ممالک کی تیسری فہرست میں جاپان، تھائی لینڈ، جنوبی افریقہ، ہانگ کانگ، رشین فیڈریشن، چین، برونائی، دارالسلام، ایران، ازبکستان، آذربائیجان، بوسنیا، ہندوستان، قازقستان، ویتنام کے علاوہ دیگر عرب ممالک شامل ہے، تاہم پاکستان کا نام فہرست میں شامل نہیں ہے۔ اسرائیلی کابینہ کو بحران اور 2 سالوں میں چوتھے انتخابات کے امکان کا سامنا ہے، اس لیے بنجمن نیتن یاہو 23 دسمبر کو متحدہ عرب امارات کا پہلا سرکاری دورہ کریں گے۔ صہیونی اخبار کے مطابق غاصب صہیونی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو 23 دسمبر کو متحدہ عرب امارات کا اپنا پہلا سرکاری دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نومبر کے آخر میں اسرائیلی میڈیا نے اطلاع دی تھی کہ نیتن یاہو کے دفتر کے ایک عہدیدار کے مطابق اسرائیلی داخلی سیکیورٹی سروس شاباک کی درخواست پر سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ان کا یہ دورہ تاخیر کا شکار تھا۔ صہیونی ذرائع نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ شاباک کے صدر ناداو آرگامن نے حال ہی میں عرب خلیجی ریاستوں کا سفر کیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو مقبوضہ فلسطین میں ممکنہ انتخابات کی اس طرح 23 دسمبر کو متحدہ امارات کے دورے کے لیے بھی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ اگر بجٹ کی منظوری نہ دی گئی، اسرائیلی پارلیمنٹ کے ناکام ہونے کا امکان ہے، جس کے بعد پارلیمنٹ تحلیل ہو جائیں گے۔ ترکی شامی فوج کے محاصرے میں آئے اپنے فوجی اڈے خالی کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ حلب میں موجود مقامی حلقوں نے بتایا کہ خان تومان الراشدین اور السرمان سے ترک افواج نے انخلا شروع کر دیا ہے۔ ترکی کے یہ تینوں فوجی اڈے اس وقت مکمل طور سے شامی فوج کے محاصرے میں ہیں، جس کے پیش نظر انقرہ شام کے شمالی علاقوں میں موجود اپنے دیگر اڈوں کی مانند خان تومان الراشدین اور السرمان سے اپنے فوجیوں کو نکالنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق الزربا اور العیس میں واقع ترکی کے فوجی اڈے بھی اس وقت شامی فوج کے محاصرے میں ہیں۔ البتہ ذرائع نے کہا ہے کہ ترکی کے فوجی ادلیب کے جنوبی علاقے اور حما کے مضافات میں تعینات کیے جائیں گے۔ مصری صدر السیسی نے غاصب صہیونی ریاست کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو قاہرہ کے دورے کی دعوت دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک دہائی میں یہ پہلا موقع ہے جب نیتن یاہو کو عوامی دورے کے لیے مصر کا دعوت نامہ ملا ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ یہ دورہ آنے والے دنوں میں کیا جائے گا۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ السیسی اور نیتن یاہو متعدد علاقائی امور پر تبادلہ خیال کریں گے، جن میں ایران کے خلاف اسٹریٹجک محاذ آرائی اور دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی اور دفاعی تعلقات کو مستحکم کرنا سر فہرست ہے۔ اخبار نے مزید لکھا ہے کہ مصر کو نئی امریکی حکومت کے مصر مخالف ہونے اور ایرانی جوہری معاہدے کے خطے پر منفی اثرات پڑنے کے حوالے سے خدشات ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ صہیونی ذرائع نے حال ہی میں اطلاع دی ہے کہ مصری صدر عبد الفتاح السیسی، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کی شرکت کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یمنی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ یمنی فوج اور مقبول کمیٹیوں نے مستعفی حکومتی کمپلیکس کے قریب 2 نئے علاقوں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور آنے والے دنوں میں پورے صوبے کو آزاد کرانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یمنی ذرائع نے صوبہ محارب میں یمنی فوج اور مقبول کمیٹیوں کی پیش قدمی کا اعلان کیا۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران جب صوبہ محارب میں سنہا فورسز اور سعودی اتحادی افواج کے مابین جھڑپوں میں شدت پیدا ہو گئی، یمنی فوج نے صوبے کے بیشتر علاقوں کا کنٹرول سنبھالنے اور آخری علاقے منتقل ہونے میں کامیابی حاصل کر لی ہے، جبکہ یمنی حکومت کے مستعفی سربراہ عبد الرحمن منصور ہادی کی حکومت کی افواج بھی محارب میں پہنچ رہی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق سنہا فورسز جبل مراد اور شہر محارب کے درمیانی علاقوں میں سعودی اتحاد کی انتہائی اہم پوزیشنوں پر بڑے پیمانے پر حملہ کر کے ان علاقوں میں مستعفی حکومت کے فوجی اڈوں پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ روس کی وزارت دفاع نے اسٹریٹجک نیوکلیئر فورسز کے مشق کے انعقاد کا اعلان کیا ہے، جس کے دوران بحر الکاہل میں جوہری آبدوز سے بیلسٹک میزائل داغنے کا تجربہ کیا جا رہا ہے۔
रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन और मास्को के माबैन न्यू स्टार्ट माहदे की मियाद खत्म होने से 2 माह कबल रूसी वजारत दिफा ने मुल्क की स्ट्रेटेजिक जौहरी अफवाज की एक बड़े ड्रिल के इनकाद का ऐलान किया। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक रूसी फौज ने अपनी स्ट्रेटेजिक जौहरी कुव्वतों की एक बहुत बड़ी ड्रिल की। रूसी वजारत दिफा ने एक बयान में कहा, इस मशक में आर्कटिक ओकियानूस में रूसी जौहरी आबदोज से बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया गया। रूस और अमेरिका ने 10 साल पहले एक स्ट्रेटेजिक असला कम करने के मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसे न्यू स्टार्ट ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुआहदे में तोसी की तजवीज़ पेश की थी, ताहम अमेरिका ने मुआहदे को जारी रखने का सिग्नल नहीं दिया। रूस ने हालिया बरसों में मगरबी ममालिक के साथ तनाव के दौरान अपनी फौजी मशकों में तोसी की है, क्योंकि रूस की जानब से यूक्रेन के जजीरा नुमा क्रीमेन के 2014 में इल्हाक के बाद यूरोपीय ममालिक से ताल्लुकात कशीदा हो गए हैं। डेमोक्रेट्स अमरीकी पार्लियामान में मुत्तहिदा अरब अमारात को जदीद तरीन फाइटर जेट तैयारों F-35 की फरोख्त रुकवाने में नाकाम हो गए हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने दौरे इक़्तिदार के अख्ताम पर इसराइल को तस्लीम करने पर रजामंद होने के बाद अपने खलीजी इत्तेहादी मुत्तहिदा अरब अमारात को F-35 जेट तैयारों, गैर मुसल्लह ड्रोन्स और 23 अरब डॉलर मालियत के दीगर हथियारों की फरोख्त की मंजूरी दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही धमकी दी थी कि अगर पार्लियामान UAE को असला की फरोख्त रोकने के लिए करारदादें मंजूर करती हैं तो वो उसे वीटो कर देंगे, जिसका मतलब ये था कि सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान को उन्हें रोकने के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत थी। ट्रंप के दौरे इक़्तिदार की एक बड़ी असला डील है जो मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से इसराइल को तस्लीम करने से पहले की गई थी। $23 बिलियन से ज़ायद मालियत की इस डील के तहत अमेरिका अपनी इत्तेहादी गल्फ रियासत को सैटेलाइट काबिलियत के F-35 तैयारे, बगैर पायलट के ड्रोन और दीगर असला फरोख्त करेगा। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात को 50 F-35 जंगी तैयारे फरोख्त किए जाएंगे। ये तादाद इसराइली तैयारों के बेड़े के बराबर है। इसराइल ने तारीखी तौर पर हमेशा अरब अक़वाम को जेट बेचने की मुखालफत की है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने सितंबर में इसराइल को तस्लीम करने के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात को इन जेट्स की फरोख्त पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक आर्मेनिया के वज़ीर-ए-आज़म निकोल पाशिनियान के मुखालिफिन ने वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की, जिसका मकसद उन्हें माज़ूल करना था। रिपोर्ट के मुताबिक आर्मीनिया में मुजाहरों के बाद मुजाहरीन ने वज़ीर-ए-आज़म पर इस्तीफ़ा देने के लिए दबाव डालने के लिए आर्मीनिया के दारुल हुकूमत येरेववान में वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर को निशाना बनाया। आर्मीनियाई वज़ीर-ए-आज़म निकोल पाशिनियान के मुखालिफ मुजाहरीन वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आर्मीनिया में वसी पैमाने पर मुजाहरों का मकसद निकोल पाशिनियान पर वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने के लिए दबाव डालना है। बेसत खबरनामा में अब तक के लिए इतना ही। अगले खबरनामा तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बेसत तालीमी TV चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।